کلمہ زبان پہ کیسے چڑھے گا؟ آج ہم اس کی پریکٹس کریں، کلمے کا ذکر کریں تو کل خود بخود کلمہ آپ کی زبان پہ چڑھے گا۔ اور کوشش کریں کہ اللہ کے کسی پیارے فقیر یا اللہ کے کسی بندے یا ولی اللہ کے پاس اس کے سامنے اس کے ہاتھ کے اوپر اس کو بولو کہ مجھے کلمہ پڑھائے۔ میرے باہو سرکار ہیں، سلطان باہو بہت بڑا سلطان العارفین ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے بھی کلمہ پڑھا تھا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، کلمہ پیر پڑھایا باہو بن پڑھیوں پیا پڑھی وے ہوئی، بن پڑھیوں میں نہیں بھی پڑھ رہا تو یہ دل کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اس نے ایسی ضرب لگائی، ایسی نگاہ کی اس دل کے اوپر، ایسا کلمہ زبان سے جاری فرمایا کہ بن پڑھیوں پیا پڑھی وے ہوئی۔ کلمہ پیر پڑھا ہے، کوئی ایسا پیر پڑھ لو جو آپ کو وہ کلمہ ایسا پڑھا دے۔ میں نے پڑھا ہے، میں اپنی بات بتاؤں، مسجد نبوی کے اندر میں اپنے پیر مرشد کے ساتھ تھا، تو وہاں پہ مرید کرنا گناہ ہے پورے سعودیہ کے اندر۔ تو کسی کو مرید نہیں ہوتے، دونوں پیر مرید کو جیل میں بند کرتے۔ ہم نے ارام باندھا ہوا تھا اور 40 نمازیں پوری ہو گئی، واپس مکہ شریف جا رہے تھے۔ ارام پڑھ کے آخری جو ارام کے جو دو نفل تھے وہ مسجد میں ادا کیے۔ ارام میں نے پیر صاحب نے ارام باندھا ہوا، تو جب پیر صاحب نفل پڑھ رہے تھے میں ساتھ تھا، تو بڑے میرے جو پیر صاحب تھے وہ تو ویسے وصال فرما گئے، ان کے جو صاحبزادے تھے ان کے ہاتھ پہ تجدیدی بیعت کرنی پڑتی ہے انہیں کے حکم کے مطابق۔ انہوں نے 2 نفل پڑھ لیا، اب صرف سلام پھیرنا تھا، ایسے اتحیات میں بیٹھے تھے یوں کر کے، تو میں بھی اتحیات کے سامنے بیٹھ ادھر منہ کر کے پیر صاحب ادھر۔ اس زمانے میں شرطے اور متوبے ہوتے ہیں، تو علماء حضرات مسجد نبوی کے اندر ایک مولوی ہوتا ہے اور ایک سپاہی ہوتا ہے، سپاہی 2 ادھر سے آگے، 2 ادھر سے، 2 ادھر سے۔ پیر صاحب نے جیسے میرا ہاتھ پکڑا اور برک کر اوپر سے کیمرے لگے۔ اب پیر صاحب نے کہا تم مجھے بھی اندر کراؤ گے، خود بھی اندر ہو گے، باہر جا کے ہوٹل میں کہیں کر لے گے یا مسجد میں ساری دنیا دیکھ گی، اور یہاں منع قانون جرم ہے یا نہیں کرو۔ میں نے کہا نہیں، وہاں پکڑائی نہیں دیتے، آپ یہیں کرنا ہے، یا تو دونوں اندر یا دونوں باہر۔ میں بھی بدل ہو گیا۔ پیر صاحب کو چلا لا، اس نے ہاتھ پکڑ، اچھا ٹھیک ہے ہاتھ دیکھا جائے گا۔ 2 4 6 سپاہی اور 6 عالم، وہ ادھر سے ادھر سے تو ہمارے۔ اب پھر صاحب ہم حضور کی بارگاہ میں تھے، یہ کون لوگ ہیں جو ہمیں کسی کو کرتے ہیں؟ پھر صاحب نے کہا پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جانا مسجد میں بیٹھا ہوں، باوجو بیٹھا ہوں، میں جب پھر صاحب نے کلمہ ایسے پڑھانا شروع کیا، میں یہ سمجھا میرے سر کی یہ کھوپڑی اڑ گئی ہے، سر کی کھوپڑی اڑ گئی ہے، اور لا وہ کہتے ہیں ایسے لا لہراتا ہوا میرے سر کی کھوپڑی کے اندر گھستا جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں، الہ کہتے ہیں تو الہ گھس رہا ہے، اللہ کہتے ہیں تو اللہ اندر گھس رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول، پھر اللہ اس طرح لہراتے ہوئے میرے دماغ کے اندر وہ گھستا جا رہا ہے، یعنی وہ اندر گھس گیا، پورا کلمہ اندر گھس گیا سبحان اللہ جسم کے اندر۔ جیسے میں نے آنکھیں کی اور الحمدللہ پھر صاحب نے کہا میں دعا مانگی، سب نے دعا مانگی۔ اب وہ اپنا بڑا مولوی تھا نا، 6 کھڑے تھے ہمارے 4 طرف، انہوں نے ایک دوسرے سے بات کی عربی میں عربی سمجھتا ہوں، نے کہا اس نے کوئی جرم تو نہیں کیا، ان لوگوں نے کوئی جرم تو نہیں کیا، عید کیا ہے یا یہ نہیں پتا پیر کون ہے یا مرید، ہمیں صرف یہ پتا چلا ہے کہ کسی کو کلمہ پڑھانا، کلمہ ہی پڑھا ہے،
کسی نہیں کہا کہ قادری سلسلے میں مرید کر رہا ہوں یا چشتی میں کر رہا ہوں یا نقشبندی میں یا نہیں، اس نے مسجد اللہ کے گھر میں حضور کی مسجد میں بیٹھ کے کلمہ پڑھایا، اس نے کلمہ پڑھایا، دعا مانگی، جرم تو کوئی نہیں کہتے، کوئی جرم نہیں، کلمہ کا تو پڑھانا یا کسی کو نہیں آ رہا یا اس کی درست کی کرنا، میں نے آپ کا کلمہ بھی درست کیا، میں اسٹریٹ روڈ میں تھا، ایک بندہ رمضان شریف کے اندر پورے بمبینو سینٹر، یہ آپ کا جو مارکیٹ ہے اس میں وہ گھوما کرا کوئی بندہ کلمہ مجھے صحیح سنا ہے، اور خدا آپ یقین جانے کسی کو کلمہ نہیں آیا، بندے پڑھتے ہیں اور وہ کہتا ہے آپ کو نہیں آتا تھا، آپ کو نہیں آتا تھا، کہتا ہے مجھے صحیح بندہ کلمہ، میں گھڑی کی دکان پہ گھڑی ٹھیک کروا رہا تو میرے پاس آ گیا، آپ کو کلمہ آتا ہے، میرے بولا آپ سناؤ گے کلمہ، جہاں بولا جائے سناؤ وہاں سنانا فرض ہے، آپ کو آنا چاہیے، سب نے سنایا محمد در رسول اللہ، یہ دال کے اوپر زبر نہیں ہے، اذان کے اندر صرف اذان جب دو گے اذان کے اندر دال کے اوپر زبر ہے محمد در رسول اللہ، عام حالات میں جب ہم کلمہ شریف پڑھیں گے کہ محمد در دال کے اوپر پیش ہے، آپ نے پیش پڑھنی ہے، کبھی بھی کوئی کلمہ گھر میں بھی آپ پڑھیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دو دال کے اوپر پیش ہے، در رسول اللہ پر، یہ کلمہ صحیح ہے، یہ صحیح اس کی حفاظت ہے، یہ پیش کے ساتھ مد کے ساتھ شد کے ساتھ آپ کلمہ پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ یہ زبان کی رتب اللسان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں اس کلمے کو رتب اللسان، زبان کو تر کرو، اس کلمے سے تر کرو، ہم پانی سے تر کرتے ہیں، ہم وہ چکنائی سے تر کرتے ہیں، کھانے سے تر کرتے ہیں، نہ فرمایا کلمے سے تر کرو، اللہ کا ذکر ہے، اس سے زبان کو تر کرو گے، کل جب کیا جو نزع کا وقت آئے گا نا، جب موت کا فرشتہ سر پہ آئے گا تیری زبان سے خود جاری ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد، جس کو یہ کلمہ در رسول اللہ آ گیا یہیں سے اس کو بشارت ہے کہ وہ بہشتی ہے، قبر کی اور حشر کی مناظر اس کے سامنے، یہ میں بتا دوں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی نصیب فرمائے، یہ والا بندہ جب جس کو کلمہ نصیب ہو جائے تو اس کی جب قبر میں جاتا ہے تو سیدھے ہاتھ والے جو دیوار ہے وہ گرا دی جاتی ہے، ہوتی ہی نہیں، کہاں تک ہوتی ہے اس کی نظر، ہاتھ بھی کوئی نہیں ہوتا، ویسے تو وہ 2 سے 2.5 فٹ ہے قبر آپ کی، جیسے یہ کلمہ اس کے سوالات پاس ہو جاتے ہیں، وہ 3 سوال پوچھتے ہیں، بتا تیرا رب کون، مان ربوں کا، تیرا رب کون، آپ سب کی عربی زبان ہو جانی ہے، آپ نے عربی سمجھنا ہے، عربی بولنا ہے، مان ربوں کا اللہ میرا رب ہے، 2 لفظ سمجھنا ہے، دوسرا مان دی ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے، تیسرا اور آخری سوال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں گے کیا وہ پردے ہٹا دیے جائیں گے، حضور مدینہ شریف میں آپ کے سامنے بیٹھے اتنا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہو، حضور کی آنکھیں جھپکتی ہوئی دیکھ رہے ہو، پاس بیٹھے ہو، اتنے کلوز ہو کے پوچھیں گے اس دنیا میں جب تو زندہ تھا اس ہستی کے بارے میں کیا تصور رکھتا تھا، کیا کہتا تھا لوگوں کو، لوگ کہتے ہیں کہ میرے نبی کو غیب کا علم نہیں، میرے نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا، میرے نبی کا اتنا ادب نہیں کرو، اتنا جھوک کے سلام نہیں کرو، اب بتا اس ہستی کو جانتے ہو، اگر اس دنیا کے اندر اس نے میرے حضور سے محبت کی تو وہ جان جائے گا، اگر محبت نہیں کی تو وہ بولے کہ مجھے نہیں، وہیں سے اس کو مار پیٹنا شروع ہو گیا، جہنم یہیں سے واجب ہو جاتی، کروڑوں سال آگے جانا حشر ہے اور یہیں سے جوتے پڑنے شروع ہو جائے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں، اگر اس وقت آپ کو سمجھ آ گئی تو یہ تو قبر ہے، یہ تو عالم برزخ کہتے ہیں پردے کو، قبر کے اندر ایک پردہ ہے، بند کر دی مٹی آپ نے، اندر کیا وہ اندر قبر والا جانے، قبر کے اندر اور کوئی ہستی نہیں آ سکتی، صرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں جب وہ دیکھے گا کہ میرے نبی پاک تشریف لائے، یہاں کون ہستی آئی ہے، تو ہم سبحان اللہ
ہمارے تو کسی نے پوچھا کہ آپ ان سے کیا جاتے ہیں، تو ہمارا جواب یہی ہوگا مر کے پہنچا ہوں یہاں پر اس دل ربا کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ مر کے پہنچا ہوں یہاں پر اس دل ربا کے واسطے۔ میں تو اس قبر میں آیا ہی اسی وجہ سے ہوں، اسی لیے آیا ہوں کہ حضور کا دیدار کروں، سبحان اللہ۔ آپ کو دیکھنے کے لیے۔ تو فرشتوں نے پھر کیا سوال کرنا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت رب کی آواز آئے گی، ابھی نہیں آپ سن رہے، نم تنومت العروس، یہ 4 لفظ میرے رب تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے کانوں میں۔ او بندے خوش ہو جاؤ، خوشیاں منا۔ نم تنومت العروس، یہ جو رب ہے نا ہمارا، یہ جو روح ہے، اس نے بلایا ہے تو روح چلی گئی آپ کی، پھر رب آپ کے کانوں میں آواز دے گا، جب پاس ہو جاؤ گے پھر حضور کو پہچان جاؤ گے، تو پھر وہ رب بولے گا نم تنومت العروس، اب قیامت تک ایسے سو جا کہ جیسے پہلی رات کی دلہن سو جا۔ سبحان اللہ۔ پہلی رات کے، آپ مجھے بتائیں دلہن پہلی رات سوتی ہے؟ نہیں، وہ سوتی نہیں ہے، وہ انتظار میں ہوتی ہے۔ اب وہ قیامت تک کروڑوں سال کا وقفہ ایسے 1 سیکنڈ میں گزر جائے گا۔ جو بہشت کی گھڑیاں ہوتی ہیں نا، جو اے سی میں بیٹھ کے سوتے ہیں نا، ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی کسی چیز کی۔ اسی طرح وہ قبر جب جنت الفردوس بن جاتی ہے، اس کی دائیں طرف کی دیوار، دائیں طرف میں قبلہ ہوتا ہے، مردے کو آپ لٹائیں قبر میں، دائیں طرف جو ہے وہ کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ قبلہ رخ دائیں طرف، مردے کا منہ کدھر کرتے ہو؟ قبلے کی طرف، دائیں طرف ہوتے ہیں، تو دائیں طرف والی دیوار گرا دی جاتی، جاؤ ختم، تو نگاہ اس کی قبر کھلی، پورا بہشت کا نظارہ، بہشت کی کھڑکی وہاں سے کھول دی جاتی، وہ مست ہو جاتا۔ جب حضور کا دیدار کرتا ہے تو رب تعالیٰ کی جب آواز سنتا ہے نا، نام تنومت العروس، رب تعالیٰ اس کے کان میں آواز، وہ خوش ہو جا بندے، تیری زندگی ساری کامیاب ہوگی اور میرے حبیب کو پہچان لیے۔ آج ہم سے بیٹھ کے پوچھو کہ وہ حبیب کیسے ملے گا، وہ حبیب کی صورت کیا ہے، اس کے ملنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کی محبت کیسے دل میں آئے گی، اس کا نام آئے تو آنکھوں سے آنسو کیسے جاری ہو۔ تو یہ والی چیزیں آج سیکھو، تاکہ جنت قبر والے جو منزل آپ کے آسان ہوتا ہے، اس کی زبان پہ خود ہی کلمہ جاری ہو۔ جب حضور کا چہرہ مبارک سامنے، میں نے آنکھوں سے دیکھے، بتا کہ میں اجازت چاہوں گا، مولانا محمد شفیع اکاڑ بھی شاید کسی نے دیکھا ہو، بہت بڑے علامہ تھے، بڑے صاحب خلیفہ تھے شرق پور شریف سے، ان کا تعلق تھا۔ میں نے ان کی جنازے میں بھی شرکت کی ہے، باقاعدہ کے مزار کے پاس گراؤنڈ میں جنازہ بھی پڑھا، میں ان کا شاگرد بھی ہوں۔ مولانا الیاس قادری اور کوکب نورانی اور ہم 6 بندے ان کی شاگردوں میں شامل ہیں۔ یہ الیاس کا دعوت اسلامی والے، ان کے ساتھ ہم 6 بندے پڑھتے تھے۔ ان کا جو بیٹا ہے شفیع قادری صاحب کا میرا کلاس میں، کوکب نورانی کا آپ نے دیکھو، بہت بڑا علامہ ہے۔ رمضان شریف کے اندر وہ ٹی وی پہ آ کے نا بڑے دھیمے انداز میں بیانات کرواتے، بہت پیارے ہیں، میرے کلاس میں۔ انہوں نے داڑھی نہیں رکھی، ہم یونیورسٹی میں پڑھے، وہاں سے پتہ چلا کہ قادری صاحب کو اٹیک ہو گیا۔ اس کے پاس بھی کرولا گاڑی تھی 76، میرے پاس جو ہے وہ مزدہ 929 تھی۔ ہم دونوں نے گاڑیاں نکالی بھاگ گئے یونیورسٹی سے، سیدھا ہم قادری کو 4تھی منزل پہ قادری صاحب داخل تھے، وہاں پہ ہم لے کے گئے، میں بھی گیا، میں بھی ملا ان سے، سلام دعا ان سے ہوئی۔ اب وہاں پہ جا کے جب پتہ چلا ان کا موت کا وقت شروع ہو گیا، وقت نزع، جب موت آنا شروع ہوتی ہے نا، اس انگوٹھے سے نکلنا، جان نکلتی ہے، آپ سارے سمجھ لو، اس انگوٹھے سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے، اور ایسے نکلتی ہے۔ تو وہ باتیں کرنے لگ گئے، کوکب آ گئے، جی آ گیا بیٹا، آپ یاد رکھو، مجھے اس دن پتہ چلا ان کی 2 بیوی ہیں، 2 شادیاں، تم نے میرے بعد اتنی جائیداد ہے، اتنا حصہ دینا ہے، اتنا حصہ۔ میں نے کہا یہ گھر کا معاملہ، میں پیچھے ہٹ گیا، یہ آپ نے تو کھل کے بات کی، اندر کی بات ہم نہ سنیں۔ جب باتیں ساری ہو گئی، کسی کوکب نے کہا بابا ابا جی باتیں چھوڑیں، اب کلمہ شریف پڑھیں۔
باتیں تو ہوتی رہیں گی، کام بعد میں ہوتے رہیں گے، بٹوارے ہوتے رہیں گے. اب نزا کا وقت ہے، اب کلمے کا شکر ہے، کلمہ پڑھنا شروع. وہ ہنس پڑا، میں دیکھ رہا تھا. مولانا شفیع گڑھ بھی ہنس پڑے. انہوں نے کہا میری پنڈلی پہ ہاتھ لگاؤ. ایسے انہوں نے ہاتھ لگایا تو عمر نے کہا مجھے نہیں محسوس ہو. اس کا مطلب ہے یہاں سے جان نکل گئی. پھر تھوڑی دیر میرے پاٹ پہ ہاتھ لگاؤ. یہاں پہ اس نے ہاتھ لگایا مجھے نہیں محسوس. یہاں سے بھی جان نکل. اب جان پیٹ پہ آ گئی، جان کھینچتی جا رہی ہے. اللہ. اس نے کہا میں بیسیکلی علامہ نہیں ہوں، کوئی مفتی نہیں ہوں، میں بیسیکلی نعت خان ہوں. مولانا وہ ہے اچھرا بازار لاہور کے اندر بہت بڑا مدرسہ ہے، وہاں سے میں پڑھا ہوں. اور وہ جو اشروی ہے نا علامہ، میں وہ تقریر کرتے تھے، میں نعت پڑھتا تھا. میں نعت خان ہوں بیسیکلی. تو ساری زندگی میں نے نعتیں پڑھی. بہت بڑی صورت تھی، کبھی آپ نے سنا ہو تو میں زندگی بھر میں ان کی نعتیں پڑھتا آیا ہوں. تو آپ خود تشریف لائے ہیں مجھے لینے کے لیے. سبحان اللہ. میں نے سنا اللہ شفیع گاڑی میں کہہ رہا ہے جن کی میں ساری زندگی نعتیں پڑھتا آیا ہوں نا، آج وہ آگے. سبحان اللہ. ہمیں نظر نہیں آئے، اس کو نظر آیا جس کی موت کا ٹائم تھا. اور اس کے میں نے آخری الفاظ جب یہاں تک جان نکل گئی نا، اس کے آخری الفاظ تھے مولانا محمد شفیع گاڑی. حضور بڑی مہربانی، حضور بڑی نوازش، حضور بڑی مہربانی، حضور بڑی حضور کا وہ استقبال کر کے سلام کر رہے ہیں، نبی پاک کو سلام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. وہ تشریف لا چکے ہیں. اس نے منہ سے کہا کہ جن کی نعتیں پڑھتا تھا وہ نعتوں والا آ گیا، مجھے لینے کے لیے آ گیا ہے. تو وہ کہہ رہا تھا، میں نے خود اس کی ہاتھ اور سر اس کا جو جھکتے ہوئے دیکھا. حضور بڑی مہربانی، حضور بڑی نوازش، حضور بڑی مہربانی، حضور بڑی نوازش کہ آپ نے تشریف فرما ہوئے مجھے لینے کے لیے خود آئے. اسرائیل آتا ہے روح لینے کے لیے، جان نکالنے کے لیے، اس کے ساتھ میرے حضور تشریف. اللہ. اس کی مجال ہے اس کو کچھ سختی الفاظ کہے یا سختی سے اس کی روح نکالے. معمولی سے فرمایا مکھن سے جیسے بال نکل جاتا ہے نا تو مکھن کو خبر نہیں ملتی، اسی طرح اس بندے کی روح نکل جاتی ہے. جب میرے حضور پاک زندگی بھر آپ جب حضور سے محبت اور نعتیں پڑھو گے، حضور خود تشریف. اللہ. یہ کوئی کتاب نہیں ہے، یہ کسی حوالے میں نہیں ہے، میں نے آنکھ سے دیکھا، میں دیکھ کے آیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو آقا علیہ السلام کی محبت نصیب کرے. مجھے اور آپ کو میرے حضور خود لینے آئے. سبحان اللہ. اسرائیل نہ آئے، آمین. میرے حضور خود تشریف. آمین. الحمدللہ رب العالمین.